آج ہم دیس سرل کمپنی لمیٹڈ کے تازہ ترین مالیاتی نتائج کا ایک تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں تاکہ اس کی کارکردگی کو سمجھ سکیں۔ تو اگلے چند منٹوں میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے منافع میں زبردست اضافے پر نظر ڈالیں گے، پھر اس ترقی کا تجزیہ کریں گے، کمپنی کی مضبوط بنیاد کو سمجھیں گے، نقدی کے بہاؤ کا جائزہ لیں گے اور آخر میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں سب سے اہم عدد سے، یعنی کمپنی کے منافع سے۔ یہ ہے وہ مرکزی عدد، تقریباً 1.8 ارب روپے۔ یہ وہ مجموعی منافع ہے جو سرل نے 2025 کی آخری چھمائی میں کمایا۔ یہ ایک عدد ہی دراصل پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ بیان کرتا ہے اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا نقطۂ آغاز۔ اب جو چیز واقعی میں حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں منافع میں کتنی بڑی چھلانگ لگی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین اضافہ ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس شاندار کارکردگی کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ یہ سب ہوا کیسے؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے فروخت میں ایک بڑے اضافے سے۔ صاف ظاہر ہے کہ ٹاپ لائن یعنی آمدنی میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ اور یہ چیز تو اور بھی زبردست ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے صرف زیادہ چیزیں بیچی ہی نہیں بلکہ انہیں زیادہ منافع بخش طریقے سے بیچا۔ آئیے اب کمپنی کی مجموعی مالی صحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کارکردگی نے کمپنی کی بنیاد کو کتنا مضبوط کیا ہے۔ یہ گوشوارہ ہمیں ایک دن کا سنیپ شاٹ دکھاتا ہے، یعنی ایک مخصوص دن پر کمپنی کے پاس کیا کچھ ہے اور اس کے ذمے کیا کچھ واجب الادا ہے۔ کمپنی کی خالص مالیت یعنی اس کی کل ایکویٹی میں اس مدت کے دوران ایک صحت مند اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہاں کمپنی کی ملکیت یعنی اس کے اثاثوں کا جائزہ ہے، جسے قلیل مدتی اور طویل مدتی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس توازن سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے پاس فوری استعمال کے لیے وسائل بھی ہیں اور مستقبل کی ترقی کے لیے کی گئی سرمایہ کاری بھی موجود ہے۔ دوسری طرف یہ وہ رقم ہے جو کمپنی پر واجب الادا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر قلیل مدتی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کو اپنی زیادہ تر ادائیگیاں اگلے ایک سال کے اندر کرنی ہیں، جو اس کی مالیاتی منصوبہ بندی کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک بہت اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کا کاغذی منافع حقیقی نقدی یعنی کیش میں بھی تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو کیش فلو کا گوشوارہ ہمیں 3 حصوں میں ایک کہانی سناتا ہے کہ پیسہ کاروبار میں کس طرح کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ کمپنی کے بنیادی کاروبار نے پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ نقدی پیدا کی، جو ایک بہت ہی مثبت اشارہ ہے۔ تمام سرگرمیوں کے بعد یہ وہ خالص رقم ہے جو کمپنی نے اس مدت کے دوران اپنے کیش کے ذخائر میں شامل کی۔ آئیے اب ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ سرل کی کارکردگی پر حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سرل نے نہ صرف بے پناہ منافع کمایا بلکہ اس نے یہ سب کچھ مضبوط فروخت، ایک صحت مند مالیاتی بنیاد اور مثبت نقدی کے بہاؤ کے ساتھ کیا۔ یہ ایک مکمل اور جامع کامیابی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ فی حصہ آمدنی میں یہ اضافہ براہ راست حصہ یافتگان کے لیے پیدا کی گئی بہتر قدر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کارکردگی ایک اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے اور ہمیں مستقبل کے حوالے سے اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا اور کیا یہ رفتار برقرار رہ پائے گی۔